الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ حضرت سامعات، آج کا ہمارا جو ذکر کا گوشہ اس کا عنوان حسین ترین کلام دعوت اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ سورۃ فصلات کے اندر، سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور نیک عمل کرے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین اور کہے کہ بے شک مولا میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے انسان کا جو حسین کلام ہے اس کلام کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ انسان تیرا جو حسین ترین کلام ہے وہ حسین ترین کلام کہ تم لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دو اور خود بھی عمل صالح کرو۔ یہ جو تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، یہ نیکی کا حکم کیا ہے کہ یہ حسین ترین کلام دعوت اللہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا اور پھر عمل اپنے اچھے کرنے، کہ جیسے دوسروں کو نیکی کی طرف بھی بلایا اور خود بھی اس نیکی کے عمل پر خود بھی عمل پیرا ہونا۔ تو اللہ پاک کہ ہاں یہ حسین ترین انسان کا کلام ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے، اور وشر الناس من یضر الناس، اور برا انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اب یہ نفع کیسے پہنچانا ہے کہ دیکھو انسان اپنے کلام کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور کبھی اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے بھی لوگوں کو دھوکہ اور نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں، بہترین لوگ وہ کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، بہترین لوگ۔ اور انسان کے جو لوگوں کو بہترین لوگ وہ جو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے یہ عمل کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور جو شخص دوسروں کو حکم دیتا ہے اور خود بھی رکتا ہے تو وہ اللہ کے بہترین کلام کی طرف آ گیا، یعنی کہ اس کا کلام حسین ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا عمل حسین ہوتا چلا جاتا ہے، جس نے اپنے آپ کو بھی ان ساری گناہوں سے بچا لیا۔ اب دعوت اللہ دینی کیسے ہے؟ یہ بھی حسن سلوک کے ساتھ، حسن خلق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اچھی طرح دعوت دے کے، اچھی طرح زبان کی جو چاشنی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ کسی کو نیکی کی طرف بلانا ہے۔
یعنی کہ زبان کے اندر اتنی ترش روئی ہو، اتنی سختی ہو، اتنی سختی ہو کہ کوئی نیکی کی طرف آئی نہ، نیکی کی طرف آئی نہ. یعنی کہ اگر کسی کو برائی سے روکنا ہے تو اس کو پھر اچھائی کی طرف لانے کے لیے اس کی برائیوں کو پہلے دیکھنا بھی پڑے گا، اور ایک اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ اس کو پیار پیار سے، محبت محبت سے اس کو آرام آرام سے نیکی کی طرف لایا جائے تاکہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے. کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زبان سے دوسروں کو نقصان دیتے ہیں، کہ جو نیکی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو نیکی کی طرف آتے ہوئے دیکھ کے وہ نیکی پہ قائم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اپنی زبان سے ان کو تکلیف دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کل تک تو ایسا تھا، آج تو ایسا ہو گیا، آج تو بڑا نیک پاک بن رہا ہے. تو وہ جو تھوڑا سا وہ نیکی کی طرف آیا اس کو بھی اس سے روک دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ جہاں تک بھی ہر ممکن کوشش کرے انسان کے ہر انسان نیکی کا حکم دینے والا ہو. اگر کوئی کسی کے اندر جھوٹ دیکھ رہا ہے اس کو پیار پیار سے جھوٹ سے روکا جائے. کوئی بھی کسی بد اخلاقی کے اندر مبتلا ہے اس کو بد اخلاقی سے روکنا، برائی سے روکنا، اس کو پیار محبت سے، حسن سلوک سے، حسن خلق سے، اور اس کو اچھائی کی طرف لانا، یہ اس کا بہترین عمل ہے. بہترین عمل اس کا یہ ہے. کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رآ منکم منکرا، کہ جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، کہ اس کو پھر اس برائی کو اپنے ہاتھ سے جو نہ روکے، ہاتھ سے اسے بٹا دے اس برائی کو. یعنی کہ برائی دیکھی ہے، اگر روک سکتا ہے تو اسے کو ہاتھ سے روک دے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی کہ ہاتھ سے روکے گا، کسی کو مار کے روکے گا، پٹائی لگا کے روکے گا، ایک بندہ تو رک جائے گا، لیکن ایک بندہ آگے سے نہیں رکے گا، وہ آگے سے اور شر کرے گا، شر کرے گا. تو جہاں دیکھو کہ شر کا اندیشہ، وہاں پر محبت سے آرام آرام سے اس کو نیکی کی طرف لانا، اس کو پھر نیکی کی طرف لانا، یہ بہترین عمل ہے. اور اگر جہاں دیکھو کہ وہ پٹائی سے سیدھا ہو جانے والا ہے تو پھر کہا کہ اس کو ہاتھ سے سیدھا کرو. تو کیا آگے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ استطاعت نہیں رکھ سکتا تو فَبِلِسَانِهِ، کہ کیا کرے کہ پھر اپنی زبان سے جو نہ روکے، اس کو زبان سے روکے. اور زبان سے روکنا یہ بھی بہترین عمل ہے کہ زبان سے پھر اس کے اخلاق سنوارے، اس کو آخرت کی وعیدیں سنائے، آخرت کی وعیدیں سنائے، نیکی کا حکم دے، اس کو نیکی کا حکم دے اور آخرت کی وعید سنائے، یہ بھی بہترین عمل ہے. فَإِنَّ لَهُ يَسْتَطِيعُ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. تو یہ جو، اور اب پھر اس کو اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو پھر دل سے اس کو برا جانے، کہ دیکھ رہے کہ وہ اس کو زبان سے بھی روک روک کے تھک گئے کہ لیکن وہ نیکی کی طرف نہیں آ رہا یا نہیں آ رہی، تو پھر کیا ہے کہ دل کے اندر برا جاننا شروع کر دیں، دل کے اندر برا جاننا شروع کر دے اور اس سے تھوڑا سا کنارہ اختیار کرے، تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ یہ میرے اس برے عمل کی وجہ سے لوگ میرے سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اتنا بھی اس کو نہ پیچھے چھوڑ دیا جائے کہ اس کی اصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو جو نا وہ رہنا چاہیے، تاکہ کسی طریقے سے اس کا جو دل وہ دین کی طرف آتا چلا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر دین جلدی اثر کر جاتا ہے، دین کی بات جلدی اثر کر جاتی، کچھ لوگوں کے اوپر اتنی جلدی اثر نہیں کرتی، بار بار کہنا پڑتا، بار بار کہنے کے باوجود بھی جلدی اثر نہیں کرتی. لیکن ان کے لیے کیا ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے وہ اپنا عمل کرتا رہے، عمل کرتا رہے، اس کو اس کا اجر مل رہا ہے، نیکی کا اجر اس کو مل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کائنات سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار،
یہ جو نیکی کا حکم دینا ہے اس کا بدلہ کیا دے گا میرے مولا؟ کسی کو نیکی کا حکم دینے کا تو اس کا اجر کیا ہوگا مولا آپ کی بارگاہ میں؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جو نیکی کا حکم دے گا نا اور برائی سے روکے گا، نیکی کا حکم دے گا، فرمایا ہر کلمے کے بدلے میں، ہر لفظ، ہر کلمے کے بدلے میں اس کی 1 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے۔ اور میری رحمت یہ ہے کہ مجھے پھر اس کو نا جو بندہ نیکی کا حکم دینے والا ہے، برائی سے روکنے والا اور خود بھی عمل کرنے والا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم کی آگ میں جلاتے ہوئے بھی اس کے لیے جو نا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے اس کا، کہ اللہ کے ہاں اتنا اجر ہے کہ اس کے ایک لفظ پہ 1 سال کی عبادت کا اجر ہے، 1 سال پہ کی عبادت کا اجر ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی شان کریمی دیکھیے کہ اللہ پاک اس کو 1 سال کی عبادت کا اجر دے رہے ہیں، اور ساتھ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے جہنم کی آگ میں جلاتے ہوئے شرم آتی کہ میں اس بندے کو جہنم میں جلاؤں گا، کہ جو میری خاطر دنیا میں لوگوں کو سے لڑتا آیا، دنیا کو نیکی کی دعوتیں دیتا آیا، خود اس کے اوپر عمل کرتا آیا، برائیوں سے روکتا آیا، تو مجھے حیا میں جو نا آتی ہے کہ میں اس بندے کو جہنم کی آگ میں جلاؤں گا، آگ میں جلاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں میرے رب کائنات کی شان ہے۔ تو اس کو روکنا کیسے ہے کہ ایک اچھے حسن اخلاق کے ساتھ، کہ کچھ لوگ ان کو اوپر جلدی اثر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک دوست تھا، وہ دوست جو نا آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا تو وہ نیکی پہ تھا قائم، نیکی پہ قائم تھا، لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے وہ ملک شام میں چلا گیا۔ جب ملک شام میں گیا تو وہاں جا کے اس کے جو اعمال فاسقوں والے ہو گئے، وہ شراب پینا شروع ہو گیا، برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور وہاں سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے پاس آ کے ملا اور ان سے ملاقات کی، تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ میرے اس دوست کا کیا حال ہے؟ اس دوست کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے کہ امیر المومنین اس کا تو بہت برا حال ہے، فاسقوں والے اس کے عمل ہو چکے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے اس کو ایک خط لکھا اور خط کے اوپر آیت قرآنی لکھی اور لکھ کے اس کو بھیج دی، اس کو وہ خط بھیجا۔ جب اس کو خط بھیجا تو وہ آیت قرآنی جو نا وہ سن کے، وہ پڑھ کے اور اس کو بار بار پڑھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے، آیت قرآنی پڑھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس بندے نے خط پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بار بار وہ جاری ہونے شروع ہو گئے، آنسو اس کی آنکھوں سے آ گئے، اور وہ خط کو پڑھ کے، اور اس خط کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کیا آپ نے فرمایا کہ من عمر بن خطاب الی فلان سلام علیکم فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، کہ یہ صرف اتنا سا جملہ لکھا کہ آیت قرآنی لکھ دی اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ سلام ہو تم پر، اللہ کی حمد بیان کی اور آگے آیت کریمہ یہ لکھ دی، آیت کریمہ لکھ دی۔ وہ شخص اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھتا رہا اور بار بار پڑھنے کی وجہ سے اس کے اعمال اچھے ہو گئے۔ وہ جو فسق و فجور کے اندر، گناہوں کے اندر پڑا ہوا تھا، لیکن اس بہترین کلام کی وجہ سے وہ نیکی کے اوپر آ گیا، اس نے گناہ چھوڑ دیے۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا اس کے لیے خطبہ نہیں فرمایا، بس ایک اس کو سلام پیش کیا ہے، اس کی طرف سلام کیا ہے اور کہا کہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے، وہ جو وحدہ لا شریک ہے اور گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ بس آیت کریمہ لکھ دی۔ یعنی کہ کچھ لوگوں کے اوپر نیکی اتنی جلدی اثر کر جاتی ہے کہ وہ
نیکی کو جلدی قبول کر لیتے، لیکن کچھ لوگ وہ نیکی کو قبول نہیں کرتے. لیکن اس کے اوپر بھی بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. حسن سلوک کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے. اچھے اخلاق کے ساتھ مولانا روم جو نیکی کا حکم پر ایک حقائق بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ اذان دیا کرتا تھا تو اس کی جو آواز جو ہے نا وہ بڑی بھدی سی تھی. آواز اس کی اتنی حسین نہیں تھی، خوبصورت اس کی آواز نہیں تھی. تو اذان دیا کرتا تو لوگ اس کی اذان سے جو نا بڑے جو نا تنگ تھے، اس کی آواز سے بڑے تنگ تھے. لوگوں نے کہا کہ اس بندے سے ذرا تھوڑی سی جان چھڑا لی جائے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اس سے جان چھڑائی جائے. لوگوں نے پیسے جمع کیے اور جمع کر کے اسے کہا کہ میاں آپ جائیں اور جا کے حج کر کے آئیں. اس شخص کو حج پہ بھیج دیا. اب وہ شخص راستے میں سفر کرنے کے لیے جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ اس نے پڑاؤ کیا اور وہاں پر اس نے اذان دی، اور اذان دینے کے بعد اس نے جو نماز پڑھی اور اذان دینے کی دیر تھی تو وہاں پر ایک پارسی رہتا تھا. اس کی جو بیٹی وہ دین اسلام کی طرف جو نا وہ مائل ہو رہی تھی، اسلام قبول کرنے کے قریب پہنچ گئی. لیکن جب اس نے اس شخص کی آواز سنی، اس شخص کی آواز سنی کہ وہ جو اذان دے رہا تھا، تو اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بجن یہ کیا ہے. تو وہ فرمانے لگے، وہ باپ کہنے لگا کہ بیٹا یہ مسلمانوں کی اذان ہے. اس نے کہا مسلمانوں کی اذان ایسی ہوتی؟ اس نے کہا ہاں کہ مسلمانوں کی اذان ایسی ہے. کہنے لگی کہ اگر مسلمانوں کی اذان ایسی ہے تو پھر میں اسلام قبول نہیں کروں گی. اب وہ باپ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا شکر ہے کہ میری بیٹی جو نا دین سے، اسلام سے دور ہو گئی. اور اس نے بہت سارے تحائف لیے اور تحائف لے کے بہت سارے تحائف لے کے تو اس پارسی کے پاس جو نا اس شخص کے پاس آ گئے جس نے اذان دی تھی. اس کو انعامات دیے. اس نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، اتنے سارے انعامات مجھے دیے، کیا وجہ؟ وہ کہنے لگے کہ جو کام میں اتنی دیر سے، جو میرا ایک مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہو رہا تھا، لیکن تمہاری اذان دینے کی وجہ سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. اس نے کہا کہ وہ کیا؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اتنی دیر سے میری بیٹی وہ اسلام قبول کرنے کے پیچھے تھی، اس نے اسلام قبول کر لینا تھا، لیکن وہ اپنی ارادے کو ترک نہیں کر رہی تھی، اپنے ارادے کو ترک نہیں کر رہی تھی، اور میں بڑا پریشان تھا. لیکن تو نے اذان دی ہے، تیری اذان سن کے، اذان کے کلمات سن کے اس میری بیٹی نے وہ جو نا اسلام کا جو ارادہ، وہ اسلام قبول کرنے کا وہ ترک کر دیا. اور مجھے آج خوشی ہوئی ہے، یہ اس خوشی میں تحائف لے کے آیا. اس پر مولانا روم لکھتے ہیں، مولانا روم فرماتے کہ جب یہ دعوت تبلیغ کی ایک حسین کام ہے، کسی کو نیکی کی طرف لانا ایک حسین کام ہے، ایک حسین کلام ہے، لیکن حسین کلام کو بھی حسن کے ساتھ ادا کرنا ہے، ایک اچھے طریقے سے، صبر سے، جذبے سے، صبر سے، پیار سے، محبت سے. کہیں بندے کو مار کے بھی وہاں دعوت و تبلیغ کرنی پڑ جاتی ہے، وہ بچے ہیں وہاں پر بندہ ان کو اصلاح کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے. کبھی بڑوں کو بھی بڑی جگہ پہ بھی ایسا عمل جو اپنایا جا سکتا ہے، لیکن کہیں پیار محبت سے، کہیں ڈانٹ ڈپٹ کے، کہیں ڈانٹ ڈپٹ کے. یعنی کہ یہ عمل اتنا حسین ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک حسن عمل، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو آگے آگے پہ پہنچایا جائے. یہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اور نرم طبیعت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. کیونکہ جو اسلام اتنا زیادہ پھیلا، وہ بھی کس وجہ سے پھیلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے اخلاق اور نرم طبیعت کی وجہ سے، نرم طبیعت کی وجہ سے. رب کائنات نے فرمائی محبوب آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ نرم دل ہیں، نرم دل ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ لنت لہم، آپ کے لیے ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر محبوب آپ سخت
جو نہ طبیعت ہوتے، سخت روح ہوتے، تو یہ کبھی بھی اسلام کی طرف نہ آتے. لن فدوا من حولک، یہ کبھی بھی آپ کے ارد گرد نہ گھومتے، یہ اسلام کی طرف کبھی بھی نہ آتے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ میرے حضور کی سنت بھی یہ ہے کہ نرم گوئی، حسن خلق، نرم گوئی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کلام کے ساتھ اس دعوت کو پہنچانا ہے. پھر دیکھیں کہ اس دعوت کا کتنا رب کائنات اجر عطا کریں گے، کتنا اجر عطا کریں گے. اور یہ دعوت تبلیغ صرف باہر ہی نہیں، نیکی کا حکم باہر ہی نہیں، گھر میں اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو اور دوسرے لوگوں کو، کہ جہاں بھی ہر بندے کا ایک فریضہ ہے، ہر بندے کا، کہ جو جہاں بھی کوئی برائی دیکھے اس کو پیار محبت سے، ڈانٹ ڈپٹ کے ضرورت ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے کرے، پیار محبت سے ضرورت ہے تو پیار محبت سے اس جو نا عمل کو پکڑے، اس عمل کو پکڑے. تو یہ عمل کرنے کی دیر ہے کہ دیکھنا کتنی برکات نصیب ہوں گی. جو دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ اپنی اولاد کی بھی تربیت ایک اچھی کرتا چلا جاتا ہے، خود بھی نیکی پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو نیک کر دیتے ہیں، اس کی نسلوں کو نیک کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ دوسروں کو خیر الناس میں ینفع الناس، کے لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے نا، اللہ پاک اس کی نسلوں کو بھی نیک کر دیں گے. تو میری بہنوں، ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم خود بھی عمل کی طرف بڑھیں، حسین کلام کی طرف بڑھیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیں. اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمیں تو ایسا کر دے کہ جو جیسے تو پسند فرماتا ہے، نیکی کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہے. اللہ تو ہمیں ایسا کر دے. وما علینا الا البلاغ.